بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو بشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سبحان اللہ۔ قادری جمنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں اپنے رسولوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ رسول ہیں کہ جنہیں ہم نے مدارج و مراتب کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، مگر نفس رسالت کے اعتبار سے سارے رسول یکساں ہیں۔ مدارج و مراتب کے اعتبار سے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت و برتری دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہم من کلم اللہ، کوئی ایسا ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جو درجہ بلند ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ کون ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا؟ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور پر بلا کر کے ان سے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، وہ کون ہے جو درجہ بلند ہو گئے؟ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت جبل الاستقامت، کنز الکرامت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتے ہو تو سنو، شاعر کہتا ہے کہ عقل ہے حیران کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ حضرات، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ؟ مصطفیٰ کے رتبے کی بات کرتے ہو تو سنو، اگر مصطفیٰ کا رتبہ پوچھنا ہے تو میں کسی مولوی سے نہیں پوچھوں گا، آج کے کسی جاہل سے نہیں پوچھوں گا۔ اگر میں مصطفیٰ کا رتبہ پوچھوں گا تو سنیت کی جان سے پوچھوں گا، امام احمد رضا خان سے پوچھوں گا۔ اگر میں مصطفیٰ کا رتبہ پوچھوں گا تو رضا علی خان کے پوتے سے پوچھوں گا، نقی علی خان کے بیٹے سے پوچھوں گا۔ اگر میں مصطفیٰ کا رتبہ پوچھوں گا تو سید آل رسول ماں رہروی کے سچے مرید سے پوچھوں گا۔ اے اعلیٰ حضرت، ذرا بتا تو دے کہ کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ، کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت ذرا اور تو بتا دے کہ کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ، کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت ذرا اور بتا دے کہ کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب پوچھے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ میں دست بستہ کھڑا ہو گیا، میں عالم تصور میں نے عرض کیا سرکار اعلیٰ حضرت ذرا اور تو بتائیں کہ کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت اور بتائیں کہ کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سنو، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخوں میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میں نے کہا اے اعلیٰ حضرت اور بتا دے کہ کیسا رتبہ پائے مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھنا
گنگنا شروع کر دیا. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرات, اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی, واہ واہ میرے واہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادل گرج رہا تھا اور بجلیاں کڑک رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پہلے کے نبیوں کے امتیوں پر جب عذاب آیا کرتے تھے تو اسی شکل میں آیا کرتے تھے, یعنی بادل گرجتے اور بجلیاں تڑکتی, پھر وہ عذاب بن کر کے امت پر نازل ہوا کرتے تھے. اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہیں یہ میرے امت پر نازل نہ ہو جائیں. حضرات, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر اپنی امت سے محبت کرتے ہیں. پھر کچھ لوگوں نے جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا. کہیں کہا مصطفیٰ کو جو ہے علم غیب نہیں معاذ اللہ رب العالمین, کہیں کہا تم لوگ ربیع النور کیوں مناتے ہو. آؤ بتاتا چلوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اہل منبر کی خصوصی توجہ چاہیے. جی جی ارشاد ارشاد. بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں. اب یہاں پر دو کلمے ہیں, ایک ہے فضل اور دوسری ہے رحمت. فضل کس کو کہتے ہیں؟ آج یہ پوچھتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ. آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے ذکر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ہے اللہ کے فضل سے مراد علم ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد جناب محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے. اب دونوں کو ملا کے ترجمہ کیجئے تو مطلب یہ ہوگا, معنی یہ ہوگا, محبوب آپ کہتے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر یعنی خدا آپ کی ولادت پر چاہیے کہ ایمان والے خوشیاں منائیں. میں نے کہا بدعقیدہ تو اس کو بدعت کہتا ہے. ہم قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں کہتے ہیں سرکار کی میلاد پاک کا ذکر, سرکار کی محفل پاک کا ذکر, سرکار کی ولادت کا ذکر یہ بدعت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک سے اس کا حکم ملا ہے اور سنی اس پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے. اور یہی کہتا نظر آتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. مولانا حضرت سے کسی نے پوچھا اے اعلیٰ حضرت کب تک منائیں گے ہم میلاد کا ذکر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم